السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، اخرجہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 6 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 57 ابھی پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی مشہور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الفاظ مانا لکھ لیں۔ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعل منے بنایا، مقرر کیا، جعل منے بنایا، مقرر کیا، ثلاثة ایام 3 روز، ثلاثة ایام 3 روز، ولیالیہن، لیل کی جمع لیال، رات کے معنی ہے۔ لیل کی جمع لیال یا لیالی دونوں جمع آتی ہے۔ لیل کی جمع لیل، لیالی، لیل و لیالی، رات۔ للمسافری، مسافر مانے مسافر جو سفر کرتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، یوم مانے دن، لیل مانے لیلہ مانے رات، یوم مانے دن جمع ایام، لیلہ مانے رات جمع لیالی۔ للمقیم، مقیم مانے مقیم، یعنی جو گھر میں رہتا ہے، اپنے بال بچوں میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کو مقیم کہتے ہیں۔ اور جو اپنے گھر سے باہر کہیں چلا جاتا ہے کسی کام سے، گھومنے کے لیے، کاروبار کے لیے، وطن سے دور ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی مانے یعنی مراد لینا، یعنی مانے مراد لینا۔ فی المسح، مسح مانے مسح کرنا، مسح مانے مسح کرنا، علی الخفین، علی مانے پر، خف اور خفین، خف مانے ایک موزہ، خفین مانے 2 موزہ۔ چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اس کو خف کہتے ہیں۔ خفن ایک موزہ اور خفین 2 موزہ، کیونکہ آدمی 2 موزہ پہنتا ہے، ایک دائیں پیر میں اور ایک بائیں پیر میں، اس لیے یہاں پہ 2 کا صیغہ استعمال ہوا ہے، خفین، دونوں موزے پر، علی الخفین، دونوں موزے پر۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین۔ جعل النبی 3 ایام، جعل النبی، نبی نے مقرر کیا، نبی نے بنایا، نبی نے مقرر کیا، 3 ایام 3 روز کو، ولیالیہن، اور اس کی راتوں کو، یعنی 3 دن 3 رات کو مقرر کیا۔ کس کے لیے؟ للمسافر، مسافر کے لیے۔
مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مقرر کیا، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات مقرر کیا، بنایا۔ کس لیے بنایا؟ موضع پر مسح کرنے کے لیے، یعنی موضع پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 3 دن ہے، یعنی 72 گھنٹے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً، اور 1 دن اور 1 رات کو بنایا، للمقیم، مقیم کے لیے، یعنی جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اس کی مدت موضع پر مسح کرنے کی کتنی ہے؟ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، 1 دن اور 1 رات کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، للمقیمی، مقیم کے لیے، گھر میں رہنے والے کے لیے۔ یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی جو مقرر کیا ہے 3 رات 3 دن یا 1 دن 1 رات، کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو مقرر کیا ہے، کس لیے مقرر کیا ہے؟ یعنی علی الخف، یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی موضع پر مسح کرنے کے سلسلے میں، یعنی دونوں موضع پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، بنایا ہے، 3 ایام ولیالیہن للمسافر، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مقرر کیا ہے۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیا مقرر کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی دونوں موضع پر مسح کرنے کے سلسلے میں، یعنی موضع پر مسح کرنے کی مدت بیان فرمائی ہے۔ مدت یہ ہے کہ اگر مقیم آدمی ہے تو وہ 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو وہ 3 دن یعنی 72 گھنٹے، 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک وہ موضع پر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی موضع پر مسح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ وضو کی حالت میں موضع پہن لیا ہے، اب جس وقت وہ پہنا ہے، جس وقت وہ پہنا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی 10 بجے دن میں موزہ پہنا ہے، تو اب یہ 10 بجے دن سے وقت شروع ہوگا، یہ چلتا رہے گا، اگلے روز جب 10 بج جائے گا تو اب اس کی یہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ کس کی مدت ختم ہو گئی ہے؟ جو آدمی ہے گھر پر ہے، جو اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے بال بچوں میں، اپنی فیملی میں ہے، اب اس کی موزے کی مسح کی مدت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو پھر موزہ نکالنا پڑے گا، اور پھر وضو کرنا پڑے گا، اور پیر دھلنا پڑے گا، پھر سب اس کی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو 24 گھنٹے 1 دن 1 رات یہ موزے پر مسح کرنے کی مدت ہے۔ اور مسافر کے لیے کتنا ہے؟ 72 گھنٹے، 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات، یعنی مکمل 72 گھنٹے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی سفر کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ جمعہ کے روز 4 بجے شام کو سفر کے لیے نکلا ہے، جمعہ کے روز 4 بجے عصر کے وقت سفر پر نکلا ہے، اب وہ موزے پر موزہ پہن لیا ہے، وضو بنایا ہے اور موزہ پہن لیا ہے۔ تو اب پھر جب وہ موزے پر مسح کرے گا، موزے پر جب مسح کرے گا، جیسے مثال کے طور پر مغرب کا وقت میں مسح کرے گا، تو اب جب مغرب کے وقت میں مسح کرنا شروع کیا ہے تو اب وہاں سے اس کی مدت شروع ہوگی 72 گھنٹے تک۔ 1 دن 1 رات موزے پر مسح کیا ہے تو اس کی مدت ویسے ہی ہے، جیسے اگر کوئی 10 بجے سے موزے پر مسح کرنا شروع کیا ہے، پہنا کب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، موزے پر مسح کرنا شروع کب کیا ہے، موزے پر مسح کرنے کا جب سے وہ شروع کرے گا تب اس کی مدت شروع ہوگی۔ تو اب وہ جب موزے پر مسح کرنا شروع کرے گا وہاں سے اس کی مدت شمار کی جائے گی۔ 24 گھنٹہ 1 دن 1 رات یہ مقیم کے لیے ہے، اور جو آدمی سفر پر جا رہا ہے اس کے لیے 3 دن 3 رات مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن رکھا گیا ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات متعین کیا گیا، 12 گھنٹے، ایسا کیوں؟ تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے وہ سکون اور اطمینان میں رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آدمی
گھر سے باہر ہوتا ہے، اس کو پانی کی تکلیف ہے، کھانے کی تکلیف ہے، سونے کی تکلیف ہے، سفر میں مصیبت ہوتی ہے، مشکلات ہوتے ہیں، تو شریعت نے مسافر کے لیے یہ تخفیف دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ وہ 3 دن تک موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو گھر پر ہے، وطن میں ہے، اپنی فیملی میں ہے، تو وہ آدمی مقیم ہے، اسے کوئی دقت اور تکلیف زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو 1 دن کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور چونکہ مسافر کے لیے مشکلات ہے، پریشانی ہے، پانی کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے 3 دن کی رخصت دی گئی ہے۔ تو اس حدیث کا جو مفہوم ہوا وہ یہ کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مسح کی مدت ہوگی، اور جو سفر میں ہے اس کے لیے 3 دن 3 رات تک کی مدت اس کو حاصل ہوگی، رخصت حاصل ہوگی۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، موزے پر مسح کرنا چاہیے، موزے پر مسح کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ننگے پاؤں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، مسح کے لیے موزے کا ہونا شرط ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ ننگے پاؤں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، ننگا پاؤں ہو تو اس کو دھلنا ہوگا، اور اگر موزہ پہنے ہیں تب اس پر مسح کر سکتے ہیں، ننگے پاؤں پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں پر مسح کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شیعہ لوگ بہت غلو کرتے ہیں، ان کو بڑا درجہ دیتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ موزے پر مسح ہوگا، ننگے پاؤں پر مسح نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ موزے پر مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، 3 دن 3 رات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔